ایک اور چیز جو میں صحابہ کرام کے تناظر میں عمل کرنے کی ملی تھی کل، وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نتائج نظر آتے تھے یا نہیں آتے تھے، بس وہ کام کرتے تھے، یہ بات تھی۔ وہ نتیجے پہ نہیں رہتے تھے کہ اس کا اب نتیجہ کیا ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فتح ہوگی شکست کیا ہوگا ان کی بلا سے، بس انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اللہ کا حکم آ گیا، فوراً سمعنا و اطعنا، بس وہ فوراً کام میں جٹ جاتے تھے۔ تو ہمارے لیے اس میں بیسیکلی کیا بات ہے پھر عمل کی، ہم نے بھی نتائج کو دیکھ کے نہیں کرنا، نتائج کو دیکھ کے تو وہی بات ہے کہ جب شروع میں کوئی بھی کہیں پہ بھی دعوت کا کام شروع ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بنانے کا کام شروع ہوتا ہے، آپ سے کہہ رہے کوئی کورس ہو جائے کسی علاقے میں، کوئی بالکل کچھ سسٹرز شروع میں بالکل پہلا خطرہ بن جائیں اور قرآن سنیں اور پھر ان کا دل اللہ کھول دے، جب وہ شروع کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، جب وہی کم لوگ کچھ عرصہ جڑے رہتے ہیں استقامت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پھر فتح کے دروازے ضرور کھولتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی نتائج پہ نظر نہیں رکھنی، نتیجہ کچھ بھی ہو اخلاص ہونا چاہیے، لوگوں کی تنقید سے اور ان کی تعریف سے بے نیاز ہو کے کام کرنا ہے، اور یہ مخلص کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے خالص کر لے، اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی کر لے، آمین۔ اس کے بعد ایک اور چیز پھر ہم لوگوں نے دیکھی کہ بڑے سے بڑا لیڈر ہو یا کوئی استاد ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر کوئی استاد چلا جائے، اگر کوئی لیڈر چلا جائے تو کیا ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، تو ان کو پھر مقصد چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ان کو پھر اب غم میں ہر چیز بھول جانی چاہیے؟ لکھیں بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ مقصد کو نہیں چھوڑنا، مقصد کو کبھی نہیں بھولنا، لوگ آتے رہیں گے، یہ قافلہ چلتا رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک بنیاد ڈال دی، سبحان اللہ۔ صحابہ دیکھیں مزے کی بات ہے، صحابہ کرام نے کتنے کر کے دکھایا نا، اس پہ جو دل کو ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، میرے تو ہمیشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تیسرا دن ہے اور صحابہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی وہاں پڑا ہوا ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہ ہوئی کہ ان کو مقصد پیارا تھا، انہوں نے کہا نبی ہمیں کام دے گئے ہیں، بس اب ہم نے پوری دنیا میں اسلام کے نام کو روشن کرنا ہے۔ پھر واقعی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں صحابہ کرام گئے، انہوں نے پھر سبحان اللہ اللہ کے علم کو بلند کیا، علم کے میدان میں آگے، اخلاق کے میدان میں آگے، کیسے کیسے لوگوں کو اسلام دیا، سبحان اللہ، کر کے دکھایا۔ بیسیکلی وہ واقعی وہ کردار کے غازی تھے، صرف گفتار کے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی چیز دیکھی تھی جو ہمارے عمل کی تھی، اس میں کہ ایک مارکا ختم ہوتا تھا، دوسرا تیار ہوتا تھا۔ یہ مجھے کل بہت انٹرسٹنگ لگی نا بات، اور میں نے سوچا بھی اس چیز پہ، ہمارا ایک کورس کو ہم نے شروع کیا ہو نا، تو کیا ہے کہ تھک جاتا ہے انسان، جب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر، کہ ہم اصل میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں خواہشات سے، ہماری جنگ چل رہی ہوتی ہے گھر والوں سے، ہماری جنگ چل رہی ہوتی ہے اپنے نفس سے، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم دین کے اس مزاج کو سمجھے نہیں ہوتے، تو کیا انسان چلو ایک کورس پورا ہوا، اب تھوڑا سا ریسٹ چاہیے نا، نہیں اب کچھ عرصہ ریسٹ چاہیے، تھوڑا سا ہم ریسٹ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ایک مارکا ختم نہیں ہوتا تھا، دوسرا تیار ہوتا تھا، ایسے سمجھے ایک کورس ختم ہونے والا دوسرے کے پہلے سوچ کے رکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ یہ ختم ہوتا جائے گا، دوسرے میں چھلانگ لگا دینی ہے، بس ان کشتیوں میں سوار ہی رہنا، ایک چھوٹی کشتی ہے، اب اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر بحری جہاز، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں اس چیز کو کہ کتنا خوبصورت ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی بہت ہی محنت کرنی ہے، انشاءاللہ کمٹمنٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدے کرنے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ دے کے جائے۔ سسٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھے ہیں، اللہ ہمارے دل کھول دے، اللہ ہمارے دل کھول دے، ہم کچھ لیں اس سے، بس یہ ہم نے آج پہلے نہیں کیا نا، تو آج ابھی نیت کریں گے کہ اللہ ہم آج جو کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو اپنے دل پہ لیں گے، اپنے دل پہ لینا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم آج کا جو سیشن ہے اس کو شروع کریں گے استاد جی کے ساتھ،
ساجی آپ مائک لے لیجیے، انشاءاللہ پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اور جب ساجی کہتے ہیں کہ آپ لوگ شیئر کیجیے، کچھ بتائیے کیا سیکھا، تو اچھے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ فوراً ہینڈ ریز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اگر آپ بتائیں گے نا آپ کا دل کھلے گا، دل کھلتا ہے انسان کا، اس ٹائم پہ جذبات ہوتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ کیا سوچ ہوتی ہے، کیا آپ کی ہوئی کوئی بات میرے ذہن میں نہ ہو، میں نے نہ اس نظر سے سوچا ہو کہ واقعی سسٹر نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ جب بھی آپ سے کہا جائے کہ آپ کو شیئر کریں تو آپ لوگ ضرور ہینڈ ریز کیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف سے کوئی بھی نیکی اپنے اصل مقام تک جاتی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم میں سے کسی کی کوئی طاقت اور کوئی قدرت نہیں ہے کچھ بھی اچھا کرنے کی۔ اگر موقع مل جائے، اگر اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے، تو اس پہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی بھر نیکیوں کے کام کرنے اور ان کاموں کے اوپر پھر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحیق و مختوم میں سے ہمارے بالکل آخری اسباق ہیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی بالکل آخری گھڑیوں کے قریب ہیں اور کام نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے جس مقصد کے ساتھ بھیجا تھا اب اس کی تکمیل کا وقت بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے اس راستے اور اس مشن پہ کام کرتا دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی یہ کام چھوڑ دیتے اور ریٹائرمنٹ یا بڑھاپے کے نام پہ یا کسی بھی اور نام سے کام چھوڑتے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ داغ بیل پڑ جاتی کہ لوگ تھوڑا سا کام کر کے چھوڑ دیتے۔ آج ہم جہاں سے شروع کریں گے وہ ہے آخری فوجی مہم 622، 622 صفحہ ہے، اور اس کو پڑھتے وقت یاد کیجئے پہلی مہم کہاں بھیجی تھی۔ مجھے تو وہ چیپٹر ایسے لگ رہا آنکھوں کے سامنے ہے کہ غزوہ بدر تو بعد میں ہوئی، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی مہمات بھیجی گئی تھی، اور آج ہم آپ کی آخری مہم پہ ہیں۔ آئیے سوچ کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کے آخری دم تک دل سے کہیے، اگر دل نہیں چاہ رہا تو نہ کہیے، لیکن کہیں تو پھر دل سے کہیں کہ اللہ زندگی کے آخری دم تک، آخری دن تک ہم بھی اسی کام کو کرتے رہیں، اور ایک بھی دن ہماری زندگی میں فرصت بیماری کا نہ آئے، ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہ مریں، لوگ ہماری موت کے انتظار میں بار بار حال پوچھیں آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی حال نہ پوچھے گا جس دن ہماری آخری خبر آ جائے گی۔ تو جب آپ آن جاب جاتے ہیں نا تو بہت سارے ٹائٹل ملتے ہیں، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کام چھوڑ کر جائیے تو کبھی تو دنیا کے وہ لوگ جو بہت ہی ایک دوسرے کو سراختے بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ماضی کے فلاں معروف فنکار چلے گئے، اور اگر اپنے کام کے دوران کوئی جاتا ہے تو شیخ سرخیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں دنیا سے تو کچھ سروکار نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہم قبولیت کے ساتھ اس کے پاس جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اب آخری دن شروع ہونے والے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اس سٹیپ میں آج دیکھیں گے کہ کیسے پھر آپ کے آخری 5 دن، پھر 4 دن، پھر اس طرح آخری دن۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخری فوجی مہم کیا تھی۔ اور یہاں سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ مقصد سے جینے والوں کے لیے کبھی بھی فراغت کا وقت نہیں ہوتا، ایک سے ایک بڑھ کر آگے کسی چیز کے پورا ہونے کی خوشی تشکر کے طور پہ ہوتی ہے، اور اگلے کام کا شروع ہونا یہ شکرانہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ تو نے ہمیں ابھی بھی اس قابل سمجھا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آخری فوجی مہم کن کے خلاف تھی؟ رومن امپائر کی کبریائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے، اس لیے اس کی قلم رو میں رہنے والا، یعنی ان کے ملک میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا تو اس کے جان کی خیر نہ رہتی، جیسا کہ معان شہر کا نام ہے، یہاں کے رومی گورنر حضرت فروہ بن عمر جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔
اس جرت بے محابہ اور اس غرور بے جا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سن 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقاء، یہ بھی علاقے کا نام ہے، بلقاء کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر، یعنی کلیسا چرچ کو کہتے ہیں، کلیسا کے تشدد پر باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، دیکھیے، نہ چھیڑو اور نہ چھوڑو، یہ اصول تھا اللہ کے نبی کا۔ کبھی کسی کے ساتھ بے جا چھیڑخانی نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کر لیتا تو پھر چھوڑتے بھی نہیں تھے، کیونکہ پھر عادت ہو جائے گی نا برداشت کرنے کی غلط چیز کو، تو ایک وقت آئے گا کہ غلط برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر معذرتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے، بات تو آج بھی وہی ہے، ایک اسلام اور اسلام پہ عمل کرنا، یہ کبھی بھی نہیں اچھا لگا ان کو، جو اللہ کے نام کی بجائے اپنے آپ کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالات آج بھی یہی ہیں، صرف سوچ بدل چکی مسلمان حکمرانوں کی۔ ایک دفعہ آپ کھڑے ہو جائیں، کسی کی غلط بات پہ ذرا سا سر اٹھا کر دیکھے، اگلے کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے کہ یہ زندہ ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، اور آپ روندیں گے تو اور رندوائیں گے۔ آپ پانی کو دیکھ لیجئے، جب گرائیں نا تو پانی ڈھلان کی طرف ہی گرتا ہے، تو جو نیچے لگتا ہے وہ پھر نیچے ہی لگتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو بتا دیا کہ آج تم نے اتنے پیارے ساتھی کو دنیا سے جانے کا فیصلہ دیا، عروہ بن معمر جزائی کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، کتنے پیارے صحابی تھے، جب ان کو انہوں نے نہ رہنے دیا تو کل اور بھی ہوتے، تو لہٰذا ایک دفعہ ان کو دکھا دیا جائے کہ آج کے بعد اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں سے اب دیکھیے، قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ توبہ پڑھ لینا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترحبون بہ، تم ڈراتے ہو ان کے ذریعے عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو۔ تو اسلام کا نام جب بلند کرنا ہونا تو پھر اسلام کی بنیاد پہ دشمنوں کے دل میں رعب ڈالنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایسے موقع پہ تو چال بھی ایسی چلی جا سکتی ہے، ہتھیاروں کی نمائش دکھائی جا سکتی ہے کہ مسلمان کوئی گئے گزرے نہیں ہوتے۔ آپ کی ہر وہ چیز، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ کوئی ڈسپلن ہے، کوئی پلان ہے، کوئی بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، اگر اس کا مقصد اسلام کی دھاک دکھانا ہے یا دھاک دلوں پہ بٹھانا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ مثال دیتی ہوں کہ آج آپ کے بچے جن سکولز میں جاتے ہیں، جہاں بہت ہی ویسٹرنائز طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، ان کو ہر ABCD کر کے سکھائی جاتی ہے، تو ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو لیپ ٹاپس ملے، ان کا سسٹم ایسے ہے وہ ہے۔ اب جب دنیاوی تعلیم میں لوگ اتنے مروب ہیں، تو اگر آپ کو اللہ توفیق دے اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو دین کی تعلیم کو بھی آپ اسی لیول پہ لا کے دکھائیے کہ اسلام کوئی کمزور دین نہیں ہے، اور اسلام سیکھنے والے کو وہ پھٹی ہوئی کتابیں اور ٹاٹ پہ بیٹھنے والے لوگ ہی نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کے علم کو، دین کے علم کو بھی لوگوں کے لیے اچھا بنا دے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر ہوگا۔ یعنی اسلام کے مزاج میں دبنا ہے ہی کوئی نہیں، کر لیجئے جو کرنا، آپ دبے بس، پھر دیکھیے کتنے پاؤں آپ کے اوپر آئیں گے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نوعمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی۔ نوٹ کیجئے گا، کبھی کبھی لوگ عمروں کو یا نیو کمرز کو یا ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ کو بھی ایک ایشو بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجتے تھے نا تو وہ ایک بڑی دور رس بات تھی۔ اب یہ اسامہ بن زید کون تھے؟ آج ہماری برصغیر پاک و ان کی اردو میں کہتے ہیں کل کا بچہ۔ ذرا زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو زید کا پھر بیٹا تو کیا ہوئی حیثیت؟ وہی ہو گئی نا جیسے حضرت حسن اور حسین کی عمر ہے رضی اللہ عنہما، چھوٹی عمر کے بچے تھے لیکن سپہ سالار بن گئے۔ اور اس پہ ایک بک تو پڑھی ہے، لشکر اسامہ کی واپسی، آنسوں سے رونے کو دل کرتا ہے اس بک کو پڑھنے کو۔ ڈاکٹر فضل علی صاحب کی کتاب ہے کہ یہ لشکر جو گیا،
لیکن پھر اس کو واپس آنا پڑا کیونکہ اللہ کے نبی رخصت ہو رہے تھے۔ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنایا، نیا بندہ ہے، کل کا بچہ ہے، ٹریننگ نہیں ہے، دیکھیے بلقاء جا رہا ہے، اور فلسطینی سرزمین کو جا کے رونے لگا ہے۔ خوف تھا کہ یہ اچھا کام نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے نبی تھے، ان کا ویژن بہت براڈ تھا۔ ہی واز ناٹ اے نیرو مائنڈیڈ۔ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، بڑے لوگ، یعنی مثال دیتی ہوں کہ اگر اسامہ کی جگہ ان کے باپ زید ہوتے، عمر میں بڑے، اسلام میں بڑے، آپ کے اولین میں سے تھے، سابقون الاولون میں تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسامہ میں کرج زیادہ ہوتا، جرت زیادہ ہوتی، رسک ٹیکنگ زیادہ ہوتی، اور زید تو پہلے ہی کہہ دیتے اللہ کے نبی نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ابھی نہ کریے، ابھی نہ کریے۔ بعض وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑے اور بزرگ جو ہوتے ہیں نا بہت تھک جاتے ہیں، رسک نہیں لیتے، کیونکہ بہت دھوپ چھاؤں دیکھی ہوتی ہے، جوانی کا ایک اپنا ابال ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، تو کبھی کبھی نئے لوگ وہ کر دیتے ہیں جو بڑے لوگ نہیں کر پاتے۔ آپ کبھی اپنے گھروں کے 10-12 سال کے بچے کو سامنے لائیے، اگر بھائیوں کا بچہ، فلاں کا بچہ، اور اس کی جگہ 23-35 سال کے لوگوں کو دیکھیے، تو لوگوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ یہ تو بڑا چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے، اور بنا بھی لیڈر دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر، عمر جیسی بڑی ہستیاں ان کی مائیت میں جائیں گی، تو یہاں کوئی کسی کی نہیں چلتی، جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے اللہ کروا دیتا ہے۔ اور لوگوں نے دیکھے شمولیت میں تاخیر کی سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لیڈر جو مرضی کہہ دے، جب دل نہیں مان رہا ہوتا تو لوگ پیچھے ہوتے ہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تم لوگ اس کی سپہ سالاری پہ تانہ زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر چکے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اسامہ کی جگہ ان کی وجہ سے ان کے باپ زید کی تعریف ہو گئی۔ اچھی اولادیں اپنے ماں باپ کی تعریفوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام حضرت اسامہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ختم۔ یہاں سے بات نوٹ کیجیے، آتا تھا خیال بشریت کے تحت، جب اللہ کے نبی کہتے تھے نا آئی نو، اوکے اٹس اپ ٹو می، آئی ایم ریسپانسبل، آئی ول بی ان دا بیک، تو کہتے تھے چلو ہماری جان چھٹی، ہم آسان ہیں، ریلیکسڈ۔ یہ ہے اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ بس وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء میں کہتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں مانتے بلکہ تسلیم و رضا کے آخری درجے تک پہنچ کے اندر سے بھی ریزنٹمنٹ نکال دیتے ہیں، کوئی گرج نہیں رہتا تھا، کوئی برائی نہیں رہتی تھی دل میں ایک دوسرے کے لیے۔ اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ نہ جانے آپ نے اس جملے سے کیا لیا، مجھے تو بہت ہی کچھ مل گیا۔ کبھی کبھی اللہ لیڈر سے کوئی ایسا کام شروع کروا لیتا ہے جو اس کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہٹتے ہی وہی کام اگلے دور کے لوگوں کے لیے آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ایک ہیڈ سٹارٹ بن جاتا۔ اگر اللہ کے نبی نے ان کو نہ بھیجا ہوتا کہ اس طرف بھی جانا ہے، ذرا ادھر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کے دنیا سے جاتے اتنے بڑے بڑے ایشوز کھڑے ہو گئے تھے، لوگوں نے ادھر غور ہی نہیں کرنا تھا، توجہ ہی نہیں دینی تھی۔ اور دوسری بات ہے کہ کس نے اسامہ بن زید کو موقع دینا تھا؟ انہوں نے کہا تھا خاموش نہیں۔ اور آپ پڑھیے جا کے، میں نے بک تو بتائی دی ہے، لشکر اسامہ کی واپسی، یہ لشکر واپس آیا، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جب ابو بکر خلیفہ بنے تو اس وقت پھر ایشو کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کہا نہیں ابھی نہیں بھیجیں گے، اب تو اتنے بڑے صدمے سے گزرے ہیں، ابھی ہماری ساکھ کمزور ہے۔ اور ابن مسعود کہتے تھے کہ مسلمانوں کی کیفیت اس وقت ایسی کشتی کی تھی کہ جس کو منجھدار میں ڈال دو اور چپو چلانے والا ہی نہ ہو، ایسے ڈول رہے تھے مسلمان، کیونکہ ادھر مرتد ہو رہے ہیں، ادھر مسلمہ کذاب تھا جو آپ کی زندگی میں آپ اس کا ذکر سن چکے ہیں، اسی طرح لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے۔ کیا وہ مسلمانوں پہ وقت تھا؟ زلزل و زلزالاً شدیدہ کی کیفیت کو ذہن میں لے آئے تو لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں بھیجیں گے، تو اس وقت بھی پھر ابو بکر ہی کھڑے ہو گئے۔
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو مقرر کیا اور میں اس کو پیچھے کر دوں. ٹھیک ہے ابو بکر تو نہیں جائیں گے اب کیونکہ وہ خلیفہ بن گئے، عمر کو روک لیتے ہیں، باقی لوگ جائیں گے. تو یاد رکھیے کام کرنے کا طریقہ سکھانے والے تھے اللہ کے نبی. اور اس طرح پھر یہ لشکر یہاں رک گیا. یہ بعد میں چونکہ ابو بکر کے دور میں آتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس کے بعد سیرت ابو بکر شروع کریں تو آپ دیکھیں گے اس کے آغاز میں ہی پھر لشکر اسامہ ہوگا، اور اس میں کیا ہوا کیسے ہوا پڑھنے کے قابل ہے. اس وقت تو ہم اس میں سے یہی دیکھتے ہیں کہ سمینا اور اتانا کی کیا خوبصورت تصویر تھی. سوچئے چند سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو لائیے، اتنا حصہ جو بھی پڑھا اس میں سے کیا سیکھا. 3 لوگ ہینڈ ریز کریں اور یا لکھیے اور بتائیے کہ اس میں سے آپ کے اپنے عمل کی کیا بات نکلتی ہے. جی مائک لیجئے. جی آپ مائک لے لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے لیے جو سبق کا اس میں سے نکلا پوائنٹ وہ یہ کہ اچھی اولاد بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے اپنے والدین کی، میری اپنی اولاد نہیں ہے لیکن میں یہ کوشش کر سکتی ہوں کہ میں خود ایک بہت اچھی اولاد کا کردار ادا کر سکوں، اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں اپنے رشتہ داروں میں ایک اچھی مثال قائم کروں کہ اگر میں اس سلسلے سے جڑی ہوں، دین سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی یہ کرم کرے اور سب اس میں شامل ہو جائیں. اور یہ اتنی تڑپ دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور ہر کلاس میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آج ہی ایمان تازہ ہو رہا ہے، آج ہی بس موٹیویشن ملی ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی سیرت شروع کریں گے تو میں بہت اب ایکسائٹیڈلی اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرنا چاہوں گی. اور آپ پلیز یہ شروع کریں. اور کبھی یہ جو ایوننگ سیشنز ہوتے ہیں نا، یہ بہت بیسٹ ہیں ہمارے لیے. اتنا اچھا تزکیہ ہوتا ہے کہ صبح میں بھی اور شام میں بھی، اور بہت اچھا دن گزرتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے جو اس سے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ فارغ رہنے کا نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کہ مطلب اتنی لمبی زندگی اتنی بڑی ہوئی، ہمیں کیا پتہ کس ٹائم پہ اللہ ہمیں بلا لے. تو ہر ٹائم اللہ کے کاموں میں مصروف رہنا ہے. اور جو آپ نے بتایا نا کہ اگر ہم اسلام کو اس طرح سے پریزنٹ کرنے کے لیے کچھ اچھی چیزیں کرتے ہیں تو وہ سب جائز ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ کچھ لوگ مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا تم قرآن ہی پڑھتے ہو نا، وہ تو بندہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، وہ اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جیسے ہی ان کو یہ بتائیں نا کہ میری کلاسز جو ہے نا وہ آن لائن ہوتی ہیں انگلینڈ سے نا، تو اسی وقت اچھا انگلینڈ سے پڑھاتے ہیں. تو مطلب اتنی سی چیز سے وہ اس طرح ہو جاتے ہیں. اچھا انگلش میں پڑھاتے ہیں. تو مطلب میں سوچتی ہوں کہ اللہ اکبر کہ قرآن تو خود ہی ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اس چیز کو ہی سمجھ لیں اور اس کو ہی سیکھ لیں. تو کیا ہے کہ انگریزی میں پڑھاتے ہیں یا انگلینڈ سے پڑھاتے ہیں، جہاں سے بھی ہے، تو مطلب ہم سیکھنے کے لیے اس کو بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن باہر ایک کو لگتا ہے کہ قرآن تو ہم خود ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کو تمہیں کلاس میں لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو علم ایسا ہے کہ ہم سب خود پڑھ سکتے ہیں. تو لیکن میں نے جو یہ سیکھا ہے کہ واقعی کوئی بھی مطلب جیسے ہی کورس ختم ہوا ہے دوسرے کے لیے رجسٹر کر لینا ہے، کہ فارغ نہیں رہنا ہے انشاءاللہ. اور میں نے یہ نیت کی ہے اس کلاس میں، ابھی بھی جب آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک کام لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے اور آپ کے ساتھ جوڑی رکھے. اور یہ ایوننگ کلاسز کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھے گا جیسے پہلے سسٹر نے کہا. تو یہ بہت اچھا ہے کہ مطلب ہمارے پاس تو یہ رات کا ٹائم ہے، 11 سے 12 ہوتی ہے کلاس الحمدللہ. لیکن بہت اچھا لگتا ہے کہ رات کو سونے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے اتنی اچھی یہ موٹیویشن ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے اتنا اچھا اتنا سکون ملتا ہے کہ نیند بہت سکون کی آتی ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر استاذ جی. جی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق رکھا ہوا ہے نا، کھانے کا پینے کا. جنتیوں کے رزق کی بات آتی ہے کہ ان کو صبح و شام رزق دیا جائے گا. تو جس طرح ہمیں کم از کم دن میں 2 بار کھانے کی طلب ہوتی ہے، اگر آپ روحانی طور پر بھی اس طرح کی خوراک لیتے رہیں تو کم از کم زیادہ دور نہیں جائیں گے. صراط مستقیم سے ہدایت کا سفر ہے، اس کے اوپر انسان کو ہمیشہ ہی کھڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگلا دور، جس کو آپ بڑے ہی بوجھل دل سے ہی سنیں گے. اب میں خود بھی
فیل کرتی ہیں، اور جب بھی یہ ٹاپک پڑھائے ہیں تو دل اداس ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رفیق اعلیٰ کی جانب، پیج 623۔ ہر ایک جو آیا اس کو جانا ہے۔ یہ آخری دور ہے آپ کی زندگی کا، الوداعی آثار شروع ہو چکے تھے جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نقیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس حیات مستعار کو، یعنی ادھار کی زندگی کو، اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ یہ جو چند باتیں کہی گئی ہیں نا، اس کو سمجھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے سے خبر ہو گئی تھی، ہائی ان کو پہلے ہی پتا تھا میں نے اب نہیں رہنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک تو ہے نا وحی، اور جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے کا دل میں ڈالنا اور باقی چیزیں، ایک الہام بھی ہوتا۔ عام طور پہ بھی ہم ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بات ہو جاتی ہے اور پھر اس میں ہمارے کلابے ملتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں شاید ان کو پہلے ہی پتا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی کا بھی دیکھ لیجئے، عام طور پہ مائیں کہتی رہتی ہیں اچھا میں نہ رہی تو دیکھنا مجھے یاد کرو گے، اچھا میری یہ باتیں تم کبھی یاد کرو گے۔ ماں زندگی میں 10 دفعہ یہ بات کہہ چکی، 11ویں دفعہ جب کہی اس کے کچھ مہینے بعد ماں چلی گئی، تو کہتے دیکھا اس نے کہہ دیا تھا نا اس نے، اس کا تو اس کو پہلے سے پتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرتے ہیں، اور کسی کی بات یاد آ گئی ایسی، انہوں نے تو ایک اپنے کلچر کے حساب سے کہا کہ کوئی صدمہ پڑنا ہوتا ہے نا کسی بندے پہ، تو اس سے 40 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل پہ صبر کی سل رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر بندہ بڑے سے بڑے صدمے کو سہار کے پھر جی لیتا ہے، اور اگر اچانک ٹوٹے صدمہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ ہی نہ رہے۔ اب یہ دونوں باتیں کس حد تک ٹھیک ہیں، اس میں کیا ہے، ہم اس کو قرآن سے ہی لے لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے، ہر بندے کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے جتنا کہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ تو باقی کسی کا یہ کہنا فلاں دکھ نے جان لے لی، بیٹی کا غم باپ کو مار گیا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر ایک ایسی بات آ گئی نا کہ گویا کہ اللہ نے اس پہ ایسا غم ڈال دیا کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی ایسے اشارے باتوں میں، اشاروں کنایوں میں اگر ملے ہوں گے، اور آپ کے جذبات کچھ ایسے تھے، کچھ کسی کو آپ نے کہہ دیا اب اس کے بعد تو مجھے نہیں ملو گے، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے یمن بھیجتے ہوئے معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ اس کے بعد شاید تم میرے آؤ گے تو میں نہیں ہوں گا، یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے، تو اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نشانیاں دکھتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اب دنیا سے جانے والے ہیں؟ مثلاً آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال 1 ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ اسی طرح جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ اور اسی طرح آپ پر ایام تشریق کے وسط میں، یعنی کون سے وسط ہیں، 11 12، آپ دیکھیے کہ ایام نہر 10 ہو گیا، تو 11 12 اور 13، تو بیچ کا دن جو ہوتا ہے وہ 12 ہے۔ تو یوم تشریق کا جو بیچ کا دن تھا نا، یعنی 12 ذی الحج، اس میں سورۃ نصر نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پیچھے ہم ذکر دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمر تو اسی وقت ہی سمجھ گئے تھے، اور اسی سے آپ نے سمجھ لیا تھا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے
دیکھیے یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ بندہ وہ کر کے جائے جس کے لیے آیا تھا، ورنہ موت تو آ کے رہے گی، آپ کچھ کریں نہ کریں آپ کو کون روکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کوئی آیا اور کام کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، موت کو تو مفر نہیں ہے، آپ کو کسی کو موت سے مفر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کام کر گیا جس کے لیے آیا تھا، تو یہ اپنی جگہ ایک اس کے لیے گریٹیچیوڈ ہے، اس کی شان ہے۔ یہ دعا کیجئے ہم بھی اپنے ادھورے کام پورے کر کے جائیں اور اگلے آنے والوں کو کام دے کر جائیں، بڑے بڑے پروجیکٹ سونپ کے جائیں لوگوں کو کہ اب آپ نے اس کو لے کے چلنا، راہ دکھانا ہوتا ہے، کام تو اللہ کرواتا ہے۔ ہر جگہ ہر ایک جگہ اللہ کے نبی نہیں پہنچے، لیکن ہرقل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر آپ نے اپنے صحابہ کو سکھا دیا تھا۔ اور آپ جب عمر کا دور پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات تھے، آپ کے آنکھوں دیکھے خواب تھے، یا آپ کو خندق کھودتے ہوئے جو زبان سے جملے کہلوائے گئے کہ مجھے روم کی چابی، اور وہ یہ سب کچھ عمر کے دور میں ہو رہا ہے۔ اتنا انٹرسٹنگ، اتنا دلچسپ وہ وقت ہے، کہنے میں تو مزہ آتا ہے 10 سال، لیکن عمر کی 10 سالہ ہسٹری پڑھ کر کوئی مسلمان شرمندہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال اشارے کنائے شروع تھے۔ اوائل سفر یعنی 11 ہجری میں آپ دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اسی طرح دعا فرمائی، گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے، یعنی ممبر لگایا اور فرمایا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا اس وقت اپنا حوض جسے حوض کوثر کہتے ہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ذرا سا رکیے اس پہ۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں تو مل گئی تھیں صحابہ ہی کے دور میں، یہ جو بات ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے، کیا یہ بات آج نہیں ہم دیکھ رہے؟ اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری جلد 2 585 میں۔ سورۃ حدید یاد آ رہی ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ آج تفاخر ہے، فخر اور تکاثر ہے، ایک دوسرے کے مربع گنتے ہیں، اس کی زمینیں گنتے ہیں، اس کی گاڑیاں گنتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ۔ آج امت بالکل اس کی منہ بولتی تصویر بن گئی جو اللہ کے نبی کو وہیں بتا دیا گیا تھا۔ ایک روز نصف شب کو آپ بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی، فرمایا اے قبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بات والا پہلے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں، اِنَّ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی وفات جو تھی نا، یہ قیامت کی ایک نشانی تھی، اور ابھی تک دیکھیے 1400 سال ہونے کو آگے قیامت نہیں آئی، لیکن قیامت کا قرب تو اور قریب ہے نا۔ اور جب ادھر آپ نے کہا تھا کہ اب فتنے ہوں گے اور لوگ قبروں میں مطمئن ہو جائیں گے باہر والوں کی نسبت، تو آج پھر اس کی شدت کتنی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ دعائیں دیا کریں کہ میرے بچوں، اللہ تمہیں آنے والے فتنوں میں محفوظ رکھے، ہر شر سے بچائے تمہیں۔ اور اس کے بعد پھر مرض کا آغاز ہوتا ہے۔ 29 صفر 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 ڈیز نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آپ ذرا سوچئے، موت کی سختیاں شروع ہو چکی ہیں
اور پھر بھی جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں. صرف آخری 2-3 دن جو تھے وہ آپ نہیں پڑھا سکے. آپ کا آخری ہفتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی. اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا. اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں. اس کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے. منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سب پہ اللہ اپنی رحمتیں کرے. آپ جانتے ہیں کہ فضل چچا تھے، یعنی عباس کے بیٹے تھے نا، تو علی ابو طالب کے بیٹے تھے. رشتہ داریاں آپ خود ہی دیکھ لیجئے. ایک طرف فضل بن عباس اور ایک طرف علی بن عباس. ابی بن طالب ہیں، علی بن ابی طالب. ان دونوں کا سہارا لے کر آپ درمیان میں چل رہے تھے. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. اس کیفیت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات یعنی قل اعوذ برب الناس، فلق اور قل هو اللہ احد. اگر معوذہ تعین ہونا تو آخری 2 صورتیں ہوتی ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن معوذات جمع تو آخری 3 صورتیں کل والی وہ پڑھتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی. دیکھیے، کمزوری میں اور بیماری میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے، اور بیوی سے زیادہ کون ساتھ دے سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دیکھیے تو 63 ایئر آج کے دور میں بھی دیکھ لیں تو ایک بہت بڑا فرق ہے نا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک ذریعہ بنایا کہ آپ کے آخری دنوں میں آپ کی دیکھ بھال کر سکیں. وفات سے 5 دن پہلے کیا ہوا؟ وفات سے 5 دن پہلے روز چہار شنبہ، جس کو بدھ کہتے ہیں، اس کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں. اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن یعنی بڑے برتن، جس کو ٹب کہہ لیجئے، اس میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے. اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی، یعنی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا، اور مسجد میں تشریف لے گئے. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر تشریف لائے اور بیٹھ کر خطبہ دیا، یعنی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی. صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے. فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. ایک روایت میں کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. آپ دیکھیے کہ تینوں روایتیں اگر آپ دیکھیں نا، صحیح درجے کی روایات ہیں. صحیح بخاری جلد 1 62، اسی طرح موطا امام مالک میں 360، اور اسی طرح پیج 65 پہ بخاری میں بھی ہے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو دین کے نام پہ، یعنی بے دینی کے نام پہ نہیں، دین کے نام پہ قبر پرستی کو رواج دیتے ہیں، وہ ان حدیثوں کا کیا کرتے ہوں گے؟ میں یہ نہیں سمجھ پاتی. وہ اس کا کچھ اور رنگ دے سکتے ہیں. سمجھنے اور غور و فکر کے لیے انسان اگر سوچے تو یہ بات تھی بڑی کہ آپ خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو مسجد نہ بنانا، یعنی ادھر آ کے نمازیں نہ پڑھا کرو. اب آپ کہیں گے کہ آج تو ایسا ہی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا. یہ ایک اہم بات ہے، اس لیے ذکر کر دیتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قبروں پہ مسجد نہیں بن سکتی تو مسجد نبی کیسے ہے؟ آپ کی تو قبر ہے اندر. تو جواب اس کا بہت سمپل ہے کہ مسجد آپ کی قبر پہ نہیں بنی، آپ
کی قبر مبارک مسجد کے ساتھ بنی تھی۔ انبیاء کرام کے لیے اللہ کی سنت ہے کہ وہ جہاں انتقال فرماتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جہاں روضہ مبارک ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اور اس وقت آپ کی بیویوں کے گھر ان کو حجرات کہا کرتے تھے۔ اسی کا ذکر سورہ حجرات میں ہے اور اسی نام پہ یہ صورت بھی ہے۔ تو آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اب ایکسٹینشنز میں وہ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ مسجد کی مزید توسیع سے آگے نہیں ہوئی۔ جو لوگ جا چکے ہیں وہ تو سمجھ ہی رہے ہوں گے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے کر جائے، کہ جتنی مسجد نبوی کی توسیع یعنی اس کی ایکسٹینشنز اور نئی سے نئی اس کے اندر جگہ شامل ہو رہی ہے، وہ بیک ڈور سے ہو رہی ہے، پیچھے خواتین والی سائڈ پہ، یا آپ کہہ لیجئے کہ رائٹ سائڈ کی طرف ملا لیں، لیفٹ پہ بھی، لیکن آگے نہیں ہے، شمال کی طرف نہیں بڑھتی۔ جہاں روضہ ہے دیٹس اٹ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں امام کھڑے ہیں، آپ ان سے اگلی صفوں میں نہیں کھڑا ہو سکتے۔ تو لہٰذا یہ غلطی نہ کوئی کھائے کہ اللہ کے نبی کی وہاں قبر ہے، اور اس کے باوجود دیکھیے کتنی سیکیورڈ ہے۔ ہمارے لوگ دیسی جب جاتے ہیں تو وہاں بہت کچھ کرتے ہیں، اسی لیے سعودی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہاں جانے سے پہلے لوگوں کو سمجھائے۔ خواتین کو صبح جا کے بلا لیا جاتا ہے، 2-2.5 گھنٹے لائنوں میں لگے کہیں بیٹھے ہوئے ان کو درس دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ کرنا یہ نہ کرنا۔ لیکن اصل بات ہے کہ ہماری امت کو جانے سے پہلے یہ سب سکھانے کی ضرورت ہے۔ وہاں تو کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال ہمارے دین میں قبر پرستی، مزار پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر دنیا میں کسی کا مزار بن سکتا تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کوئی درگاہ بن سکتی تھی، اور کوئی اور بھی نام جو آج لیے جاتے ہیں وہ لے لیجئے، اسلام اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا، اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروی کی ہو یعنی اس کی بے عزتی کی ہو، انسلٹ کی ہو، تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اتنا بے باک احتساب، وقت کا نبی وقت کا حاکم، کبھی آپ نے ایسی مثال نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا، نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیے یہ جو فرق ہوتا ہے نا پرانوں کا اور نئے لوگوں کا، یہ رہتا ہی ہے۔ انسان ہے نا، مہاجر پیچھے سے آئے تھے، وہ پرانے لوگ تھے، وہ سینئرز تھے، وہ کہہ لیجئے کہ نبی کے قدم بقدم ساتھ چلنے والے لوگ تھے۔ انصار بیچ میں شامل ہونے والے لوگ تھے، اور جو ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا کہ اس کے بعد جو بدوی اور فتح مکہ سے بعد کے دور کے لوگ تھے وہ اس سے بھی ایک تیسرے درجے پہ آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو اندیشہ تھا کہ میں چونکہ مکہ سے ہوں، مہاجر تو میرے پرانے ساتھی ہیں، تو کہیں میرے جانے کے بعد انصار کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں نہ ہو۔ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جو بات کی وہ تو بڑی واضح ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو میکے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ کچھ بھی ہو جائے پھر ہمارا دل بھیگ ہی آتا ہے۔ سسرال کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے تعلق رکھنا، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کے نبی پچھلوں اگلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کا سبق دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے یعنی ان کے نیک لوگوں سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا ولی ہو تو وہ ان کے نیک لوگوں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ کیا بتایا اللہ کے نبی نے اس میں؟ لوگوں کو ان کی غلطیوں کے ساتھ قبول کیجیے۔ یہ کتنا بڑا اصول ہے لیڈرشپ کے لیے کہ لوگ جب کام کریں گے اچھے لگیں گے آپ کو وہ لوگ،
آپ ان کو بہت ایڈمائر کریں گے تو مان لیجئے کہ اگر وہ غلطیاں بھی کریں گے تو آپ کو ان کی غلطیاں بھی اچھی لگنی چاہیے. ایکسیپٹ پیپل ود دیئر شارٹ کمنگس. کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا آپ کا. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف وہ لوگ ملیں جو ایکسیلنسی کے درجے پہ ہر لیول پہ ABCD تو پہلے تو ہمیں خود ہی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی 100% پہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں. ہیومنلی اٹس ناٹ پاسبل. آپ اپنے بچوں سے کوئی امید لگائیں، اپنے شاگردوں سے کچھ لگائیں، اپنے ساتھیوں سے لگائیں، ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے. ifs اینڈ بٹس کے ساتھ قبول کیجیے، اور اسی میں اجر ہے اور اسی سے برکت ہے. جب میرے میں اتنی کمی ہے تو کسی ایک میں ہوئی کیا؟ ہاں، اگر غلطی بار بار ہو تو سمجھانا چاہیے. کوئی کیئر لیسنس ہے تو اس کو فون کرنا چاہیے، تربیت کر لیجیے. اگر آپ کو بنی بنائی ہر چیز اچھی مل گئی تو پھر آپ کا اجر کیا ہوا؟ تو لہٰذا کبھی بھی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاٹنا نہیں چاہیے، وہ آپ ہی کے لیے بعد میں نقصان کا ذریعہ بنیں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم تھے. دیکھیے مزاج شناس بھی تھے نا، جو جتنی زیادہ دیر ساتھ رہتا ہے نا اس کو مزاج اتنا سمجھ آتا ہے. ہم کہتے ہیں شادی کا تعلق شروع میں بڑا پیارا ہوتا ہے، نہیں بہت رسکی ہوتا ہے، نبھ گئی تو نبھ جائے گی، نہ نبھی تو شروع میں غلط فہمیاں ہوں گی، لیکن جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے نا تو نرم کپڑے کی طرح، پہنے ہوئے کپڑے کی طرح وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. پھر انسان ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کے سمیت قبول کر لیتا ہے کہ جو بھی ہے تو میرا نا. تو یہ وہ خوبصورت سا انداز ہوتا ہے جو آپ کو انسانی معاملات میں بھی دکھتا ہے. ابو بکر کا ساتھ نبی کے ساتھ بہت دیر پا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابو بکر یہ بات نہ سمجھتے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے. مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے. دیکھیے یہ گریٹیچیوڈ ابو بکر کو کب ملا؟ اتنے سال کی محبتوں کے بعد، قربانیاں، ہجرتیں. پھر کہوں گی کہ ابو بکر پہ تو بات کریں تو لب خشک ہونے لگتے ہیں. کیسے انسان اس کا حق ادا کرے؟ زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرا ہو آپ کی زندگی مبارک میں کہ اللہ کے نبی ہوں اور ابو بکر وہاں نہ ہو. اٹس ناٹ پاسبل. تو ابو بکر صدیق کی باتیں لکھ کر رکھنے کی نہیں، اس کے آئینے میں خود کو فٹ کرنا ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے جو مخلص بھی ہوں اور دین کے معاون بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے کہ آؤ تم آج کے ابو بکر بن جاؤ. اور یہ ہر دور میں رہے گا. اس دور میں بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے لوگ موجود ہیں. ہمیں آپ کو پتہ لگے نہ لگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں میں صدیقیت کے مقام پر پہنچنے والے لوگ پیدا کر دے. اور آپ کی مانگی بھی دعائیں شاید آپ کے بچوں کے دلوں میں نیکیوں کے جذبوں کو بھر دیں. اور اپنے یہ اچھے اچھے خیالات اپنے بچوں کو بتایا کریں. بڑے ہوں گے نا تو ان کو یاد آئے گا، اور کئی دفعہ ایسے لمحوں میں اللہ ان کو بچا دے گا جہاں یہ کہیں نفس کے ہاتھوں میں بکنے لگتے، لیکن ان کو آپ کی دعا یاد آ جائے گی. تو دیکھیے کبھی ضائع نہیں ہوتی.
تو 5 دن پہلے کے تو یہ حالات تھے. اب دیکھتے ہیں کہ 4 دن پہلے، یعنی آپ کی زندگی کے آخری 4 دن. یہاں مجھے وہ لیکچر بھی یاد آ رہا ہے جس سال ربیع الاول میں کافی جگہ سنا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ربیع الاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ربیع الاول، اس میں بھی ڈیٹیل سے ایک ایک دن کی تفصیلات تھی. وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور وہ جھگڑ پڑے. کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ. پھر اسی روز آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. دوسری اس بات کی وصیت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ کیا کرتے تھے. البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا. غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے. اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سورۃ والمرسلات عرفا پڑھی. لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل یعنی بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا. آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ اور پھر 6 بار تیسری بار وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. بہرحال آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ان کی پڑھائی بھی نمازوں کی تعداد 17 یعنی 17 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بجائے کسی اور کو سونپ دیں. ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر صدیق کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. کتنی ہی باتیں اس پورے پیراگراف میں. پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتوں کی وصیت کی تھی اس میں پہلی تو یہود نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کی تھی تاکہ زمین کا یہ خطہ صاف ستھرا رہے، یہاں وہ رنگ نہ پہنچے، وہ افکار نہ پہنچے. یہ الگ بات ہے کہ اب میڈیا کے اثر نے جنگلوں میں بھی منگلوں میں بھی اور ہر جگہ پہ ہر رنگ کو ہی عام کر دیا. دوسری جو بات تھی نا کہ وفود کی نوازش کرنا، اس سے آپ کی مہمان نوازی ہے. آپ اکثر گھروں کی بزرگ خواتین کے بارے میں جانیں گی، ان کے سامنے فلاں ماسی آتی تھی، بڑی وہ خاطر خدمت کرتی تھی، وہ فلاں آپا جی آ جاتی تھی، پھر وہ کہتی امی کدھر ہے. بعض میں پھر بہو بیٹیاں اس طرح نہیں دیکھ پاتی. تو یاد رکھیے اگر لیڈرز یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جس کو آپ لیڈر بھی نہیں کہہ سکتے، بہت کچھ ہے، اگر وہ لوگوں کی دل جوئی کرتے تھے تو آپ کو بھی کرنی چاہیے.
اگر وہ لوگوں کے دکھ سن کر، تکلیفیں سن کر دکھ دور کرنے کی کوششیں کرتے تھے تو کرنی چاہیے۔ پھر تیسری بات آپ دیکھیے کہ لشکر اسامہ کی وصیت اور نماز اور زیر دست غلام لونڈیاں۔ عموماً ایسے وقتوں میں لوگوں کو کیا فکریں لگی ہوتی ہیں، اس کا ادھر رشتہ کر دینا، وہ مال دولت ہے وہ ادھر رکھا ہے وہ اس کی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے ساتھ آپ کا اتنا گہرا تعلق۔ سورۃ مرسلات پڑھ دی، حالانکہ شاید ہم پوری ایک دفعہ بھی نہ پڑھتے ہوں۔ اور پھر اسی طرح یہ جو حضرت عائشہ والی بات ہے نا، اس کو بھی سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی نے جو حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا، ایک تو حضرت ابو بکر عقیق القلب تھے، حضرت عائشہ کو یہ بھی غم تھا کہ میرے باپ کا دل چھوٹا نہ ہو کہ میں نبی کے جائے نماز پہ کھڑا ہوں۔ بہت ہمت کی بات ہے نا اس جگہ پہ بیٹھنا جہاں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دوسری بات نبی کی دیکھیے کہ اپنی زندگی میں اشارتاً بتا دیا کہ میرے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں کسی سے کیا لینا ہے، ہم تو کچھ سنتے ہی نہیں۔ اور یہ سارے اشارے اللہ کی طرف سے تھے۔ کوئی کام اللہ کے نبی نے جو کیا، جو کہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تھی۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر اسی طرح غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے کہ تھی باتیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے، اور اتنے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سارا معاملہ تھا وہ 1 دن یا 2 دن پہلے تک پہنچ گیا۔ ہفتے یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو، یعنی سائڈ پہ۔ چنانچہ آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کے نبی نے شروع کی تو پھر صحابہ کو ابو بکر تکبیر کہتے، جیسے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو امام کے پیچھے جس کو کہتے ہیں کہ لقمہ دینا۔ اور اسی طرح پھر 1 دن پہلے، یعنی حیات مبارکہ کا آخری دن، دنیا سے جانے سے 1 دن پہلے، وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، 7 دینار، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا، تقریباً 75 یعنی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ کیا قسم پرسی ہے! اور آپ دیکھیے کہ سر پہ قرض بھی ہے، پھر بھی صدقہ دینے کی خواہش ہے۔ دیکھیے یہ باتیں تو ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ بس یہ کہہ دیجئے کہ اللہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، کسی انسان کا اور کسی بھی نام کا، خاص طور پہ دین کے نام پہ 1 پائی پینی ہمارے سر پہ نہ ہو، نہ زکوٰۃ ہمارے سر پہ ہو، نہ کوئی ہمارا فطرانہ رہتا ہو، نہ کوئی نماز قضا ہو ہمارے سر پہ، نہ کوئی روزہ ہمارے نام پہ ہو، کسی بندے کا کوئی لین دین ہمارے حال پہ نہ ہو، سارے معاملے صاف کر دے، اس دنیا سے ایسے لے کے جانا کہ بس آخری وقت خوبصورت خوشخبریوں کا ہو، اور کوئی چیز دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بن جائے کہ جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کے لیے ہمارے نصیب میں۔ انشاءاللہ کل کا پورا سیشن ہی آپ کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے تو آپ لوگ مائک لے سکتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔